جنہوں نے جو اعلیٰ عدلیہ اور عدالتی اداروں کے اور ججز کے بارے میں جو تضحیک آمیز پوسٹیں تھیں یا جو گفتگو کی گئی مختلف ویلاگز میں، اس پہ انہوں نے تحقیق کی۔ ہمارا شروع سے یہ ایک جمہوری جماعت ہونے کے حوالے سے یہ سٹانس رہا ہے کہ جو اظہار آزادی رائے ہے، حق کے آزادی رائے، وہ ایک بنیادی حق ہے اور اس پہ بیجا قدغنیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم اس پروسیس سے خود گزرے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین سب سے مقدم ہے، اور آئین جب آپ کو اظہار رائے کا حق دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، تو اس کے ساتھ کچھ قدغنیں بھی لگاتا ہے کہ آپ ملکی سلامتی کے حوالے سے جو ہمارے ادارے ہیں، بالخصوص عدلیہ کے بارے میں آئین بڑا واضح ہے کہ وہ تو ایون فلور آف دا ہاؤس پہ، پارلیمان جو کہ سب سے سپریم ادارہ ہے، اس کے فلور پہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ بھی ایک حد تک تنقید کر سکتے ہیں۔ تنقید کی اجازت ہے، لیکن تضحیک کی ادارے کی یا تذلیل کی اجازت نہیں دی جاتی۔ باہرکیف اس پہ نگران حکومت نے ایک کارروائی شروع کی، اور میں سمجھتا ہوں بطور ڈیموکریٹ کے ایک جمہوری جماعت سے تعلق ہونے کے حوالے سے ہماری یہ پوزیشن ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر جو نوٹس لیا اور اس میں انہوں نے جو انٹرم آرڈر پاس کیا، وہ بڑا خوش آئند ہے، اس توقع کے ساتھ کہ ہم لوگ بطور پاکستانی، چاہے وہ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ایسے کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ اپنا اظہار پبلک پلیٹ فارمز پہ یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے حوالے سے کرتے ہیں، انہیں اپنے اداروں کو اپنا سمجھتے ہوئے وہ جو آئینی حدود ہیں انہیں کراس نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس سے ملک میں جو ایک سیاسی اور جمہوری ماحول ہے وہ بھی سازگار ہوگا، اور ملکی نظام اسی وقت تک قائم ہے جب تک آئین میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا جو سب سے سپریم لا ہے وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، ہر ملک کی طرح، اور آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ریاست کو کیسے چلانا ہے، ہم نے امور حکومت کیسے انجام دینے ہیں، شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور شہریوں کے کیا فرائض ہیں۔ تو اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ فیصلوں پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس سے کئی دفعہ اچھائی بھی نکلتی ہے، اور فیصلے پہ تنقید کرتے ہوئے اگر آپ وہ لمٹ کراس کریں گے، اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں یا جو ججز ہیں، اگر آپ ان کی ذات کے حوالے سے یا ان پہ شخصی حملے کریں گے تو اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ باہرکیف اسے سمیٹتے ہوئے یہ بات میں ضرور کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس پہ سوو موٹو لیا ہے، اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ انٹرم آرڈر پاس کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر شخص کا بنیادی آئینی حق ہے، حدود کے اندر رہ کے آپ ضرور کریں اور کسی طرح کی فوجداری کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، آج کیونکہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے متواتر جو آج جو چیئرمین بانی، سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس پہ بھی بہت زیادہ ٹیلی فونز آ رہے تھے مختلف چینل سے بھی اور مختلف حلقوں سے کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کا رد عمل کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس میں رد عمل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ عمران خان نے جس طریقے سے ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو متعلقہ شقیں ہیں ان کا مذاق اڑایا اور اس کی تضحیک کی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بھی فکر نہ کی، اور اس حد تک بھی گئے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ایک سو کالڈ رولنگ کے ذریعے، اور پھر یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں گیا، آپ سب نے اس کو دیکھا، اسے رپورٹ کیا، اس پہ پھر ایک مفصل فیصلہ آیا جس کے ذریعے قومی اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اور یہ جو سائفر کا معاملہ تھا یہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ پلی لی گئی اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں، کیونکہ
عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس لیے اس رولنگ کو ہم نے رولنگ کے ذریعے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم نے ڈسمس کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک انکوائری آتھورائز کی کابینہ نے، اس انکوائری میں انہیں بھرپور موقع دیا گیا، جس کے جواب میں انہوں نے کبھی بھی مناسب نہ سمجھا کہ اسے سنجیدہ طور پہ اس کا دفاع کریں۔ وہ انکوائری پھر انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی، اور اسی نگران حکومت کے دور میں جو چالان تھا وہ عدالت میں آیا اور اس پہ ٹرائل شروع ہوا۔ آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرائل پروسیڈنگز کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ تمام قانونی آپشنز استعمال کریں۔ آپ کو اگر کوئی آرڈر پسند نہیں آتا، آپ نے اس کیس میں بھی دیکھا کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس ریمانڈ کیا کہ جو چیزیں، جو گارنٹیز، جو سیف گارڈز دیے گئے ہیں وہ کسی طرح سے بائی پاس نہ ہوں۔ ان کیمرہ پروسیڈنگز کی گئی قومی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے، لیکن شاید ان میں کچھ پروسیجرل ایررز تھے، وہ سارا سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ بیک کیا گیا۔ دوسری سٹیج پہ پھر دوبارہ کچھ ان کی معروضات تھیں، ان کو بھی پارشلی مانا گیا اور کیس کو پھر کہا گیا کہ اثر نو کریں۔ اب اگر اس کے باوجود آپ قانون کے دائرے کو چھوڑ کر بائیکاٹس کریں، ایسے تاخیری حربے استعمال کریں جن کی قانون میں اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر عدالتوں کو مذاق تو نہیں بننا۔ عدالت نے پھر اپنا قانونی رستہ لینا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس۔ اس کیس میں بھی جہاں تک قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے سمجھ آتی ہے، انہوں نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر اور سی آر پی سی کی جو پروویژنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بالآخر عدالت نے انہیں وکلاء فراہم کیے، اسٹیٹ کاؤنسلز پرووائڈ کیے گئے، ان سے بھی فائلیں چھین کے جس طرح دیواروں پہ ماری گئیں، لیکن تمام گواہان کے بیان کیونکہ ریکارڈ ہو چکے تھے، ان پہ جرح نہیں کی جا رہی تھی، تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی ایسی چوائس نہیں رہتی۔ آج بھی جو جتنی پروسیڈنگز آپ لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک مفصل بیان بھی دیا ہے کافی تفصیلی، جس میں وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے مانی بھی ہیں، سائفر کا ہونا، سائفر کا گم جانا، سائفر کے کنٹینٹس کے حوالے سے، لیکن وہ اس بات پہ بھی بضد رہے کہ یہ کوئی کرمنل افینس نہیں بنتا۔ بہرکیف سزا جزا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کسی کو داد تحسین دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو سے شرمناک کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے جسے ہم اپیل کا فورم کہتے ہیں۔ اور پہلے بھی اسی کیس میں اگر انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ اپیل میں گئے اور ملزمان کے حق میں فیصلے بھی آئے، کبھی ان کے حق میں فیصلے نہیں بھی آئے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک پیور عدالتی معاملہ سمجھتے ہوئے کسی قسم کے رد عمل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو اور پھر قانون کے مطابق جزا سزا ہو، تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں اس پہ سر تسلیم سرنگو کرنا چاہیے اور اپنے لیگل رائٹس جو ہیں جس کے بھی ہیں انوالوڈ اس میں، آپ وہ ایکسرسائز کر لیں۔ تو اس حوالے سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو ان کے کانسیکوینسز کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ ایک انتہائی حساس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ریکلیسنس کی حد کو چھو جائیں کہ آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا یہ عمل پاکستان کے سفارتی تعلقات کو کس قدر شدید دھچکا لگائے گا، اور ہم نے پھر اس کے کانسیکوینسز دیکھے۔ بین الاقوامی اداروں نے اور بالخصوص بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اس کے بعد جو رویہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے بارے میں رکھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بہرکیف ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔